جی، یہ کل سے خط گردش کر رہا ہے. یہ صرف ایک ممکنہ خط ہو سکتا تھا یا ممکنہ خط ہو سکتا ہے. یہ جو غلط ہے، آنر ہی غلط ہے. ان کا کوئی دستخط نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیمپ نہیں ہے. ان کی یہ صدر پاکستان جو ریاست کا سربراہ ہے. بالکل ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پراپر پروپیگنڈے کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے سب کچھ. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. سیکرٹری وقار کے خط میں بڑی غلطیوں کی نشاندہی ہو گئی، میڈیا کے پروپیگنڈے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور کیا کیا چھپایا گیا، چونکا دینے والے انکشافات کون سے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. جی، یہ کل سے خط گردش کر رہا ہے کہ سیکرٹری وقار صاحب نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے انکار کر دیا ہے کہ صاحب یہ الزامات میرے اوپر غلط لگائے گئے ہیں. لیکن یہ جو خط ہے جو سیکرٹری وقار صاحب کا ہے، جو صدر کے سابقہ سیکرٹری تھے، ان کے خط میں کیا ہے، ان کا خط کہاں سے آیا؟ کیونکہ جب انہوں نے خط لکھا ہے تو اس کا ایک ڈرافٹ، یہ خط نہیں آیا. یہ سب کے لیے کہ یہ صرف ایک ممکنہ خط ہو سکتا تھا یا ممکنہ خط ہو سکتا ہے، اس کا صرف ڈرافٹ آیا ہے. اور میڈیا عام عوام کو تو یہی لگا نا کہ خط آ گیا. اور عوام کو میڈیا جس انداز سے بے وقوف کر رہا ہے، یہ سب دکھا کے کہ سیکرٹری وقار نے الزامات سے یہ کہہ دیا کہ صاحب میرے اوپر الزامات غلط ہیں. اور یہ جو خط ہے، اس کا پہلا صفحہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کانفیڈینشیل فار آئیز آف پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ پبلک ایوان صدر اسلام آباد. تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے کانفیڈینشیل، خفیہ ہے. یہ صرف صدر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور یہ صرف صدر کے پاس جا سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اور لیکن میڈیا نے اس کو پراپر دکھایا. جی دکھایا ہے. اور اس میں جو غلطیاں ہیں، سب سے پہلی غلطی پہلے پیراگراف میں پہلی لائن میں آنریبل کی اسپیل، یہ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ صرف ڈرافٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہ صدر کو لکھا جائے گا یا لکھا جانا تھا. تو آنریبل کی اسپیلنگ مسٹیک. اور اس میں جو ریٹ جو لائن آ جاتی ہے جب بھی کوئی ہم مسٹیک کرتے ہیں تو ایک یہ. اور اس کے علاوہ یہاں جو ایک اسکرین شاٹ جس میں یہ بھی ہے نا کہ ڈاؤن لوڈ مسنگ فونٹس، یہ بھی. اور اگلے صفحے پر جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ٹو ڈیٹ. یہ جیسے ہم ایک ساتھ لکھتے ہیں تو ممکنہ طور پر جو آٹو جنریٹڈ سسٹم ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی اسپیل غلط ہے، تو ایک یہ غلطی. اور پھر دوبارہ آنریبل ایک اور مرتبہ غلط، کیونکہ پہلے تو جس آنریبل کی آپ نے توہین کی ہے وہ غلط، تو یہ بھی غلط ہو گیا. بہرحال اس کے علاوہ اس کے بعد پھر آنریبل ایک بار اور غلط، اور پھر آنریبل تیسرے صفحے پر غلط ایک بار اور غلط. یہ جو غلط ہے، آنر ہی غلط ہے. یہ اس کے بعد ایک اور مرتبہ آنریبل اور وہ غلط. اس کے بعد یہ جو آخری تقریباً آخری بالکل تیسرے صفحے پر آخری کچھ جو پیراگراف ہے، اس کا ایک تو بولڈ پیراگراف ہے جو کہ بالکل لاسٹ ہے، اس سے جو سیمی لاسٹ پیراگراف ہے اس میں بھی ایک مرتبہ آنریبل پھر غلط. تو پہلے تو صدر صاحب کے جو سیکرٹری کرنے سے پہلے ویسے دیکھ لینا چاہیے کہ مسٹیکس کہاں پر ہیں. صدر صاحب کے جو سیکرٹری تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا غلطیاں وہ کر رہے ہیں، کیا جو فونٹس ہیں وہ بھی کیسے ایک بار نہیں بار بار غلطیاں. اور یہاں پہ یہ دیکھیے کہ جو وقار احمد ہیں ان کا کوئی دستخط نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیمپ نہیں ہے، ان کی یہ صرف اسکرین شاٹ ہے. یہ ممکنہ طور پر یہ خط ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے جو کہ صدر کو جانا ہے، لیکن یہ خط پبلکلی میڈیا عوام کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ بہت بڑے انکشافات، یہ چونکا دینے والے انکشافات تو یہ ہیں نا کہ صدر صاحب کے جو سابقہ سیکرٹری ہیں جن کو ابھی بھی
صدر صاحب نے کیا کہا وزیر اعظم صاحب کو خط لکھ کے کہ ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کی جاتی ہے، لیکن یہاں وقار احمد صاحب کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ. تو صاحب یہ کون سا نظام ہے؟ ریاست پاکستان کا سربراہ، افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر، وہ یہ لکھ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ صاحب مجھے اپنے عہدے کے لیے جو میں سیکرٹری ہے آئی وانٹ ٹو چینج. تو ایک اور پروپیگنڈا وہ یہ دیکھیں کہ وہ اب تک اپنے نام کے ساتھ صدر صاحب کا نام اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ لکھا ہوا ہے اس کے نام کے نیچے دا پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب. یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ جو حمیرہ صاحبہ کا نام گردش کر رہا تھا، میڈیا اس کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حمیرہ صاحبہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ صدر صاحب کے ماتحت کام کریں. تو یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے؟ یہ فیصلہ کرنے کا حق حمیرہ صاحبہ کو ہونا چاہیے. اور اگر یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ صدر صاحب حمیرہ کی مرضی کے بغیر ان کا نام تجویز کریں گے وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان کا نام ہے جو آپ اس کی منظوری دے دیں. اب دیکھیں صدر کو کس طور پر پاکستان میں صرف دستخط کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے. وہ دستخط کی چڑیاں ہیں، وہ سائن کرتے ہیں اور پھر یہ منظوری ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صدر صاحب اپنے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کو بھی وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط کرنے کے بعد رکھتا ہے. یہ صدر پاکستان جو ریاست کا سربراہ ہے. بالکل. اور جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہ کانفیڈینشیل خط فار دی آئیز آف پریزیڈنٹ، یہ صرف صدر پاکستان یہ خط دیکھ سکتے تھے لیکن میڈیا کو بھیجا گیا. یہ ویسے ہی ایک جو ہے نا اس کا فلیش بیک دیکھیے کہ جب کامران شاہد صاحب نے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے اور بہت سارے اور صحافیوں نے اعظم خان کا جو ممکنہ طور پر 164 کا بیان کہہ کے مبینہ طور پر کہ آ گیا ہے، اس کے کچھ جو مندرجات انہوں نے شیئر کیے اور وہ وہی تھے. اس میں لکھا تھا کہ صاحب یہ فوٹیج یہاں لگانی ہے اور جب یہ بیان چل رہا ہوگا تو یہ تصویر یہاں لگے گی اور اعظم خان آئے گا اس کے بعد پھر یہ ہوگا. پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے میڈیا کا تو دیکھا ہے کس طرح کا رول پلے کیا ہے میڈیا نے. اس کا ایک رن ڈاؤن سا بنا ہوا تھا، جیسے کہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں نا ٹی وی شوز کے، وہ بناتے ہیں ایک رن ڈاؤن شیٹ ہوتی ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں کیا چلنا ہے، دوسرے میں کیا چلنا ہے، تیسرے میں کیا چلنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کن سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کنٹینٹ کیا ہوگا. تو یہ ٹھیک ویسے ہی جب کامران شاہد صاحب نے اور غریدہ فاروقی صاحبہ اور دیگر اور صحافی ان کا بھانڈا پھوٹا تھا. اور اب یہ خط جس کے مندرجات آنے کے بعد ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پراپر پروپیگنڈے کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے سب کچھ. یہ سب جو عمران خان صاحب کے خلاف اور صدر پاکستان عارف الوی صاحب کے خلاف صدر ریاست کا سربراہ ہے. اور وہ خود یہ آپ یہ دیکھیے کہ صدر صاحب اپنے ریاست کے عوام سے معافی مانگ رہا ہے کہ آپ متاثر ہوں گے اس قانون سے جو کہ میرے تک پہنچا ہی نہیں. سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے یہ جو دستخط کرنے کا معاملہ ہے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اب تک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ جائے گا اس کے بعد پھر یہ ہوگی، اب تک سپریم کورٹ سے ایسا کوئی خاص بڑا اقدام اس حوالے سے نہیں آیا. لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور چونکہ کچھ جو تکنیکی مسائل ہیں ان سے پھر گزر کے پھر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گا. لیکن سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ قوم کی معاونت کریں اور یہ رہنمائی کریں کہ کیا یہ قانون بن چکا ہے، اگر نہیں بن، کیونکہ ایک لمحے کو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ صاحب صدر صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو میں نے واپس بھیج دیا ہے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں صدر نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. تو آپ کوئی ایک بات کریں، پراپر انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ جو انکشافات ہیں جس میں جو چھپایا گیا تھا، جو باتیں کہ صاحب دیکھیں یہ خط آ گیا، لیکن خط تو دیکھیں، خط کو پڑھیں، ایک ڈرافٹ ہے، ممکنہ طور پر ہونے والا خط تھا یا ممکنہ طور پر ہونے والا خط ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اور جس پر خط پر کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے، خفیہ ہے، یہ صیغہ راز میں رکھنا ہے،
اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں پوری، اور یہ میڈیا یہ عمران خان صاحب کے خلاف، یہی وہ میڈیا ہے نا جو دو الگ الگ، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان کے منصب سے ہٹ گئے تو ان کی جو تقاریر ہوتی تھی، ویڈیو خطابات ہوتے تھے، پہلے تو میڈیا پر پابندی لگی، جب پابندی نہیں لگی تھی تو یہ میڈیا یوٹیوب پر 2 الگ الگ اسٹریمز کر کے عمران خان صاحب کے نام پر ویوز کماتا تھا. ایک اسٹریم جو چینل کی لائیو چل رہی ہوتی جو ٹی وی پر تھا، اور ایک اور اسٹریم جس میں میڈیا دکھاتا تھا کہ عمران خان صاحب قوم سے ویڈیو خطاب کر رہے ہیں. لیکن اس میڈیا کی منافقت دیکھیے کہ کس انداز کے ساتھ، کس بھونڈے طریقے سے عمران خان صاحب اور صدر پاکستان عارف علوی کے لیے جو خبریں بتائی گئیں کہ پہلے دیکھیں صدر پر استعفے کا بہت بڑا پریشر آ گیا، ایک اور آواز بلند ہو گئی، اب تو علوی صاحب استعفیٰ دینے والے ہیں. پھر وہ کچھ صحافی جو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ، نئے صدر کون ہوں گے، فیصلہ ہو گیا. بھائی ایک بات پہ رک جاؤ. کوئی کچھ صحافی یہ ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھیں صدر تو اب جا رہے ہیں، اگر میں منڈے کی صبح اٹھوں گا تو صدر یہ نہیں ہوں گے. تو بھائی صدر کی اگر آپ اٹھیں گے تو یہ اگر آپ ہو سکتا ہے اٹھیں اور اس کے بعد بھی صدر عارف علوی صاحب ہوں، اور یہ بات آپ نے کہیں اگر خواب میں کہہ دی ہو تو پھر اپنے آپ سے معافی مانگیے گا. بہرحال جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور بھونڈے طریقے سے یہ بے نقاب ہو گیا کہ کس طرح سے میڈیا نے عارف علوی اور صدر پاکستان کے عہدے کی تضحیق کی ہے. صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.